اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کا رکوع ہے اور منافقین کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے رویے کیا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بالخصوص منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آیا اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کے مختلف رویے بیان کیے ہیں۔ پیچھے تین بنیادی ان کے رویے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے اور فتنہ پروری کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام منافق مرد ہوں یا عورتیں، ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین اسلام کے خلاف، انسانیت کی بنیادی اقدار کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعضہم من بعض، سب کی ایک ہی چال ہے، ایک طریقے سے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمنکر، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ ہر وہ منکر، غلط بات، اس کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہر منفی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ نبی کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں، انسانی حقوق کے توڑنے میں، منکرات کا یہ حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ دنیا میں معروفات کا حکم دیا جاتا ہے، نیکیوں کا، جس پر انسانیت متفق ہے۔ جو چیزیں انسانیت کے ہاں متفقہ طور پر منکرات ہیں، بری باتیں ہیں، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور پھر زبان پر سامنے کچھ اور اندر کچھ رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر کسی اجتماعیت میں اپنے رہنما کی خلاف ورزی کرنا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور ان کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں، تو یہ تمام باتیں کسی بھی معاشرے کے اندر اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ ڈسپلن توڑنا، اب حکم دیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلو، وہاں بہانے کر کے پیچھے ہٹنا، یہ دنیا کے کسی انسانی معاشرے میں
جی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، منکرات میں سے ہے۔ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں، جس جماعت کا حصہ ہیں، جس اجتماعیت میں شامل ہیں، جس قوم کا حصہ ہیں، تو اس کے مفادات کے لیے آپ کو اجتماعی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ جو اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ منکرات ہے۔ تو یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو منکرات کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ کرو، ڈسپلن توڑو، خلاف ورزی کرو، نعوذ باللہ حضور کی توہین کرو، اپنی لیڈرشپ اور قیادت پر اعتماد نہ رکھو، ادھر ادھر کی کانا پھوسی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور جتنی اچھی باتیں ہیں، ڈسپلن کو قبول کرنا، اجتماعیت کو ماننا، سچ بولنا، جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں رکھنا، یا جو کچھ دل میں ہے اسے زبان سے بیان کرنا۔ اب کافر اگر کفر بھی کرتا ہے تو جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ یہ نفاق ایک ایسا مرض ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور اوپر سے کچھ اور۔ تو جو معروفات ہیں، نیکی کے اور اچھے کام ہیں، ان سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ ینہون عن المعروف، معروف اور اچھی بات سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مال کی محبت ہے۔ نفاق کا سب سے بڑا ایک اور عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بخیل ہوگا، سرمایہ پرست ہوگا۔ اصل میں تو وہ اپنی سرمایہ پرستی اور مال بچانے کے لیے اس نے منافقانہ لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر تو مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے اندر خانے شرارتیں کرنے اور اپنے مال کو بچانے یا لوٹنے کے لیے وہ طریقہ کار اور حربے اختیار کرتا ہے۔ تو تین بڑی بنیادی خرابیاں بیان کی ہیں۔ انسانیت کی مسلمہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، انسانیت کی جو مسلمہ نیکیاں ہیں جو تمام کے ہاں تسلیم شدہ ہیں اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ مال خرچ نہیں کرتے، سرمایہ پرست ہیں، قبض ید، بخل اور سرمایہ پرستی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے مٹھی بند کر رکھی ہے، یہ مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، مال بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ اب اتنا لمبا سفر میں وہ سمجھتے تھے کہ خرچہ ہوگا، سواری لے جانی پڑے گی، یہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ، اور اس کے لیے بہانے کیے کہ جی ہم سفر پر نہیں جا سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال چکے ہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اور جب یہ اللہ کو بھول گئے تو فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان منافقین کے لیے سزا تجویز کی گئی، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، ڈسپلن توڑتے ہیں، معاہدات جو اللہ سے کیے ہوئے ہیں انہیں توڑتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے ان کو بھلا دیا تو ان کی سزا یہ ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور والکفارہ، اور کافروں کو بھی کس چیز کا وعدہ ہے؟ نار جہنم، کہ یہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ چونکہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا، اور اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا کہ یہ عقیدے کے حوالے سے بھی کافر ہے، اصل میں تو نفاق کا بظاہر لبادہ اڑا ہوا اسلام کا، اصل میں تو یہ کافر ہے۔ اس لیے ان کا حشر بھی کفر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات تو کسی انسان پر ہم قطعی حکم نہیں لگا سکتے کہ منافق جو ہے وہ کافر ہے، لیکن رویے اس کے وہی ہیں جو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، تو وہ نفاق عملی قرار پائے گا۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم انہیں عقیدے کا کافر قرار دیں، تو نفاق عملی ہے، اس سے بچنے کے لیے ان کے رویوں کی، ان خرابیوں کی برائی اور شناعت تو ضرور بیان کرنی چاہیے، لیکن فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اب کفر کے درجے پہ پہنچ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہی حسبہم، یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے، مقیم، مستقل وہ عذاب ان کے اوپر مقیم ہو جائے گا جہنم کی آگ میں، تو مسلسل یہ آگ میں جلیں گے، یہی ان کا حشر ہے۔ اصل میں تو یہ منافقین
کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کا وہی حشر ہے جو پہلی امتوں میں بھی ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے جو اسی طرح کا نفاق کا عمل کرنے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئے۔ قرآن نے مثال دے کر کہا کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہوئے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، پہلے لوگ طاقت اور قوت اور زور آوری کے حوالے سے ان سے زیادہ تھے آج کے ان منافقوں اور کافروں سے، ابو جہل کے پورے لشکر سے، اور یہاں یہ جو منافقین عبداللہ ابن ابی جیسے، واکثر اموالا واولادا، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور اولاد بھی زیادہ تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے بھی اپنے حصے کا جو دنیا میں نفع اٹھانا تھا اٹھا لیا، جتنا مال ان کے پاس تھا ان میں سے جو استعمال کر سکتے تھے اس سے انہوں نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی جو کچھ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا تھا تم بھی اٹھا لو۔ وخذتم، اور تم بھی انہی کے راستے پر چل کر جو شرارتیں کرتے ہو، یہ جو منافقت کے رویے جو ہیں، بات کے اندر ایسا گھس جانا کہ اس کو غلط رخ پر لے جانا، انتہا پسندی یا کسی الزام تراشی یا کسی منافقت کے ایسے دائرے میں لے جانا، تو تم بھی اس پر چلتے رہو جیسے وہ چالیں چلتے رہے ہیں۔ کالذین خاضوا، تو جو حشر ان کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ جو ان کا کردار منافقانہ رویے درست نہیں تھے، اس کی سزا میں ان کے اعمال دنیا میں اگر کوئی نیکی کی بھی تھی تو دنیا میں ضائع ہوگی، بظاہر جو ایمان کا دعویٰ بھی کیا تھا، کلمہ بھی پڑھا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو نقصان میں پڑنے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ پھر قرآن نے ان لوگوں کا جو گزشتہ اقوام گزری تھیں، پہلے تو کہا ان کی طرح یہ سب کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، پھر ان کے نام بھی آگے بتا دیے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ مثلاً قوم نوح جو ہے 1000 سال تک نوح علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے، بڑے طاقتور لمبے قد کے زور آور مال و دولت والے۔ ایسے ہی قوم عاد اور قوم سمود، ان کے لوگوں کی حالت بھی کیا تھی، قرآن نے تفصیلات دوسری جگہ پر بیان کی ہیں کہ پہاڑ کاٹ کر مکان بناتے تھے، بڑے طاقتور تھے، زور آور تھے، بڑا مال و دولت تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم، و اصحاب مدین والے جو شعیب علیہ السلام جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور والمؤتفقات، اور مؤتفقات اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، تفصیلات اس کی، تو ان تمام کا تذکرہ ذرا سنو۔ ان کی خبر ان تک نہیں پہنچی، ان کو تو قرآن میں یہ سارے واقعات اللہ نے بیان کر کے بتلا دیے۔ یہ جو منافقین اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو قرآن میں یہ تمام واقعات پڑھے ہیں، اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور پھر وہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ قوم نوح کو تباہ و برباد کیا، عذاب آیا۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ، اسی طریقے سے باقی انبیاء کی خلاف ورزی کرنے والے اصحاب مدین، ان پر عذاب آیا، پتھروں کی بارش آئی، کہیں طوفان آیا، کہیں تیز آندھی آئی، کہیں کسی اور طریقے سے ان کو عذاب دے کر تباہ و برباد کیا گیا۔ ان کی خبریں جب انہیں معلوم ہیں تو فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ بالکل ان کی مثال بھی وہی ہے کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا ہے، یہ جو جہنم کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا اور خسارے میں اور ان کے اعمال کے ضائع کرنے کا جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ کر کے، ان کے پیچھے رویے بیان کر کے ان کی سزا بتلا دی کہ یہ اصل میں کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگر اسلام سے ایمان سے کچھ تعلق ہوتا تو یہ منافقانہ رویے نہ اختیار کرتے، نبی کو ایذا نہ پہنچاتے، جہاد سے جان نہ چراتے، مال خرچ کرنے میں بخل نہ کرتے، نبی پر جھوٹا الزام نہ لگاتے کہ یہ صدقات و خیرات صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر رہے، تو تینوں خرابیاں جو پیچھے بیان کی تھی اس کو اجمالی طور پر یہاں بیان کیا کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، تین بنیادی خرابیوں کی تین سزائیں بیان کر دیں۔ اب اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہاں صرف بعضهم من بعض کہا تھا، اور وہاں حضرت نے ترجمہ کیا تھا کہ ان کی چال ایک ہے، ان کے رویے ایک ہیں، ان کا کردار ایک جیسا ہے، اور وہ تینوں کردار آگے بیان کیے گئے۔ یہاں کہا کہ مسلمان وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ڈسپلن رہنے کی اجتماعیت کے اندر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چال چلنے والے جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ سارے اکٹھے بھی ہوں، ایک پیج پہ بھی ہوں، کوئی اپنے مطلب کی ایک چال چل رہا ہے، دوسرا اپنے مطلب کی دوسری چال چل رہا ہے، تیسرا اپنے مطلب کی آپس میں بھی ان میں تفرقہ ہوتا ہے، کیونکہ مفاد پرست اور لالچی کبھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن مومنون کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ صرف نظریے میں اور اپنے بنیادی کام میں ایک ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ اجتماعی تقاضے ان کے پیش نظر ہیں۔ اور ان کے تین کام کیا ہیں کہ یأمرون بالمعروف، منافقین کے مقابلے پر وہ معروف باتوں کا حکم دیتے ہیں، جو انسانیت کے مسلمہ خیر خواہی کے اصول ہیں، نیکی کے اصول ہیں، ان کا وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اولیاء، کہ وہ معروفات پر، نیکیوں پر عمل کریں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، جھوٹ سے، بددیانتی سے، بد اخلاقی سے، ڈسپلن توڑنے سے روکتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات بیان کی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کا ذکر کیا تھا منافقین کا کہ انہوں نے مٹھی بند کر رکھی ہے، بخل، سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے، اور مومنین جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ یہاں یطیعون کا عطف پیچھے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر پر چلا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام بیان کیا ہوا ہے، یہ اس کی اطاعت الگ سے بیان کی گئی ہے، اور پیچھے معروفات اور منکرات وہ ہیں جس پر کل انسانیت ان کو مانتی ہے، وہ تسلیم شدہ ہیں۔ منکرات، یہ جو حضرت سندھی نے یہاں معروف اور منکر کی تعریف یہ کی ہے کہ جس پر پوری انسانیت متفق ہے۔ معروفات وہ ہیں جس پر انسانیت متفق ہے، سچ بولنا، ایک دوسرے کے کام آنا، خیر خواہی کرنا، معاہدہ نکاح کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو حکمت البر والاسم کے تحت جتنے بھی امور تسلیم شدہ ہیں، جن کو شاہ صاحب نے حجت اللہ میں حکمت البر والاسم کے تحت بیان کیا ہے۔ اور پھر وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ کہ ان اصولوں کی روشنی میں جو عملی نظام اللہ اور اس کے رسول نے اس زمانے میں دیا ہے، ان اصولوں پر ہر نبی کے زمانے میں نبی کو جو حکم دیا ہے تو مومنین ان کو مانتے ہیں، اور اس زمانے کے مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو نظام اور سسٹم دیا ہے، مثلاً 5 نمازیں عملاً فرض ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ طریقہ کار ہے، حج کا یہ طریقہ کار ہے، تو اس عملی نظام کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ منکرات اور معروفات کی جو بنیادی اقدار ہیں ان پر تو ایمان لائیں اور عملی نظام کا انکار کر دیں، نہیں، نبی نے جو کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، تو انہوں نے بھی اس کی اطاعت کی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے حج کرو جیسے میں نے حج کیا ہے، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزوں میں یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ سیرحمہم اللہ، عن قریب اللہ پاک ان پر رحم کرے گا، اب دنیا میں بھی رحم ہے اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ عزیز حکیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اس پر ان کا انعام بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، ہاں جی، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو یہ 5 کام کرتے ہیں، ان کے لیے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے مومنوں اور مومنات کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے ومساکن طیبۃ، اچھے اور صاف ستھرے خوبصورت مکانات اور ایسے باغ میں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، فی جنات عدن۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ان کے لیے رضا کا اعلان ان سب سے بڑھ کر۔ سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کو بڑے بڑے جو ان کے حصے ہیں اعمال کے حساب سے، کسب کے اعتبار سے ان کو مل جائیں گے، تو اللہ میاں پوچھے گا جنتیوں کو مخاطب کر کے کہ بھائی کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں جی بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ میاں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی، تم نے بخش دیا، ہمیں جنت میں دے دی اور اتنے انعامات دے دیے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ پوچھنے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج چلو میں نے تم سے اپنا رضا کا اعلان کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو رضوان ایک مقام ہے سب سے اونچا، ہاں جی، اس مقام رضوان کا اعلان کیا جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس سفید مشک والے میدان کے اندر انسانوں کو اپنے قریب کر کے رضا کا اعلان کر کے مستقل، ہاں جی، اپنے ساتھ وابستگی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ رضوان جو اللہ کی طرف سے یہ سب سے بڑھ کر ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو موازنہ کرنے سے دونوں کے رویوں کا تحلیل و تجزیہ بھی ہو گیا اور دونوں کے انعامات کا اعلان بھی کر دیا۔ اس طریقے سے ہاں جی صحیح رویے بھی سامنے آ گئے کہ صحیح رویے کون کون سے ہیں، اور جو منفی رویے تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں تک ان کے کھلے نفاق کا اعلان کر کے، جو حضور کے زمانے میں منافقین تھے، اگلے رکوع سے یہ شروع کیا کہ ان دونوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اگلی آیت سے یہ اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ان میں اور گزشتہ قوموں کے کافروں یا یہاں کے کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کے خلاف جہاد کیجیے۔ جیسے ہاں جی ان کے ساتھ غزوہ تبوک میں دوسروں کے خلاف کیا گیا، ایسے ان کے خلاف بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔